ناظرین اکرام، یہ مینا کی خیمہ بستی ہے جو کہ پہلا پڑاؤ ہے عازمین حج کا. اور اگر ہم بات کریں یہاں پر ایام حج کے، تو 7 اور 8 کی درمیانی شب میں عازمین حج کو ان کے سعودی مکاتب یہاں پر موو کرنا شروع کریں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خیمہ بستی جو ہے یہ مختلف زونز میں تقسیم کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اہم سڑکیں ہیں جن کے نام بھی ہیں، یعنی طریق جوہرہ یا طریق سوق العرب، طریق کہتے ہیں راستے کو، اور ان کی نشاندہی نمبر سے بھی کی گئی ہے. یعنی طریق جوہرہ جو ہے وہ 56 نمبر روڈ کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ والی جو ہے وہ 63 نمبر 63 نمبر. اسی طرح ایک طریق مشاط یعنی پیدل چلنے کا راستہ ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے. مینا کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں اور بتا دوں یہ کہاں واقع ہے. تو اگر میں قبلہ رخ منہ کروں، یا یہ سامنے جمرات ہیں، اگر اس طرف میں مرور کروں، ابھی وقت ہے تقریباً 6:30 کا وقت ہوا ہے، اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہے سورج غروب ہونے میں. تو اگر میں سورج کی جانب اپنا رخ کروں، میری بائیں طرف پر الٹے ہاتھ پر یہاں پر جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کے پیچھے عزیزیہ کی بستی ہے. اور یہ جو روڈ جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو طریق ملک خالد کہتے ہیں، یعنی خالد روڈ ہے یہ. اور یہ آگے سرنگ کے راستے سے اس کے بعد تقریباً 1 کلومیٹر جو ہے یہ اس کے بعد عزیزیہ کی بستی ہے. یعنی ہمارا سیکٹر 4 اور پھر سیکٹر 6 سیکٹر 7 یہاں پر موجود ہے، اور یہ نزدیک ترین ہے مینا سے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مینا کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں. یہاں پر آپ 7 اور 8 کی درمیانی شب کو یہاں سے عزیزیہ سے یہاں پر بسوں کے ذریعے لائے جائیں گے. آپ کو سعودی مکاتب بسوں کے ذریعے یہاں پہ لائیں گے، اور یہاں پر آپ 8 ذی الحج کو یہاں پر قیام کریں گے. تو سامنے جو ہے یہ جمرات ہے، یعنی جو شیطان یہاں پہ سامنے ہے میرے بالکل، اور میری جو الٹی سائیڈ ہے یعنی الٹے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ پر ان پہاڑوں کے پیچھے عزیزیہ ہے. اور میری بیک سائیڈ پر یہ لمبائی کے رخ میں مینا کی خیمہ بستی ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے نیو مینا اور ساتھ متصل ہے اس کے مزدلفہ. تو اور مزدلفہ سے تقریباً 11 کلومیٹر دور مشرق والی سائڈ پر وہ آتا ہے میدان عرفات. تو تقریباً 50% جو عازمین کرام ہے پاکستانی، ان کو ٹرین کے ذریعے روانہ کیا جائے گا عرفات کی طرف، جو کہ 9 ذی الحج کو جائیں گے، یا 8 اور 9 کی درمیانی شب کو موومنٹ ان کی شروع ہوگی. تو باقی 50% جو ہیں وہ بسوں کے ذریعے لے کے جائے جائیں گے. آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جو یہ والی پہاڑی ہے، یعنی جو عزیزیہ کی جانب ہے، اسی طرف ہے ٹرین کی پٹری بھی ہے، اور 3 اسٹیشنز ہیں جو کہ مینا کے ہیں، 3 اسٹیشنز آگے مزدلفہ کے ہیں، اور 3 اسٹیشنز ان کے عرفات کے ہیں. تو اس سائڈ پر ٹرین کی پٹری ہے. جو مکاتب اس سائڈ پہ ہوں گے وہاں پر وہ ٹرین کے ذریعے جائیں گے، اور جو اس سائڈ پہ ہیں میری دائیں جانب وہ بسوں کے ذریعے موو کریں گے. آپ کو مینا کے بارے میں تھوڑا مزید میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر خیمے ہیں، اور یہاں پر 1.5 بائی 6 فٹ کی جگہ ہوتی ہے، میٹرس ہوتا ہے ہر ایک حاجی کے لیے. اور کیونکہ یہ محدود جگہ ہے اس لیے یہاں پر تھوڑی سی کنجکشن ہوتی ہے. اور اس دفعہ حج بھی فل سوئنگ میں ہے، تو یہ مینا کی خیمہ بستی میں آپ کو بڑا تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ جو خیمے ہیں یہاں پہ ایک خیمے کے نیچے شاید وہ 30 بائی 30 فٹ کا خیمہ ہو، تو اس میں ایک بندے کے لیے 1.5 بائی 6 فٹ کی جگہ ہوتی ہے. اس طرح واش رومز بھی یہاں پر ابھی تو کافی تعداد میں بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی نمازوں کے عین اوقات میں یہاں پر رش ہو جاتا ہے وضو وغیرہ کے لیے، تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. دوسرا خیمے ہیں، اور یہاں پہ ڈیزرٹ کولر ہیں. بعض ٹائم یہاں پہ لائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ مکہ کی جو بلڈنگ تھی، جو رہائش گاہ تھی، وہاں جیسا آپ کو آرام یہاں پر نہیں مل سکتا. اور ایک ہی وقت میں یہاں پر 35 لاکھ لوگ قیام کریں گے، تو اس حساب سے آپ نے آنے والی تکلیفوں کا پہلے سے آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو مزید بتا دوں کہ یہاں پر حج کے 5 دن کا جتنا بھی انتظام ہے وہ سعودی ادارے کرتے ہیں اور سعودی مکاتب کرتے ہیں. نیز ہمارے معاونین کرام اہم راستوں پر اور اہم چوکوں پر سب سکاف کے ساتھ احرام باندھ کر، اور سب سکاف ان کے گلے میں ہوگا، اور ساتھ پاکستانی پرچم ہوگا. ان کے پاس مینا کے راستوں کے نقشے بھی ہوں گے، اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے. باقی میڈیکل فیسلٹی یہاں پر تمام وہ سعودی جو طبی ادارے ہیں ان کے ذریعے ہوگی. یہاں پہ اندر ڈسپنسریاں بھی ہیں، اور میرے یہ لیفٹ سائڈ پر یہاں پر مستشفیٰ ہے سعودیہ کا، جس کا نام غالباً مستشفیٰ
मुस्तशफा, मुझे नाम इसका भूल रहा है, क्या नाम है इसका, और साथ ही ये मस्जिद खैफ भी है, अगर मेरे दोस्त ये दिखा सके मस्जिद खैफ को, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल ये टनल जो अजीज़िया की जानिब जा रहा है, खालिद कुबरी या तरीक़ खालिद की तरफ, तो यहाँ पर ये इसकी बड़ी निशानी है। मस्जिद खैफ की भी बड़ी एक तारीखी अहमियत है। तो बहरहाल यहाँ पर मस्जिद खैफ में रमी जमरात करते वक्त जो रास्ते हैं, रमी के आने और जाने के रास्ते, ख़ुसूसन उस साइड पर, क्योंकि वहाँ से आपको रमी के बाद यू टर्न करके आना होता है, तो आपको दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना होगा कि आपने रमी करके दाईं जानिब से वापस आना है या बाईं जानिब से आपने वापस आना है, और आपका खैमा किस रोड पर है। तो ये सामने जमरात कम्प्लेक्स है, बहुत ह्यूज कम्प्लेक्स है, तकरीबन 4-5 मंजिला कम्प्लेक्स है। तो जब आप 10, 11, 12 की आप रमी या 13 की रमी करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से गुजर के आपको पहले दिन ज़रा मसला होता है, बाद में हाजियों को समझ आ जाती है, तो आपने राइट साइड पे आके इन खैमों की तरफ जाना है, या लेफ़्ट साइड से आपने यू टर्न लेके तो इन खैमों की तरफ आना है। तो आपकी रहनुमाई के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज भी यहाँ पे मौजूद होंगे, सऊदी एहलकार भी मौजूद होंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रास्तों में वो खड़ा नहीं होने देते आपको, इसलिए बासम ज़रा ज़्यादा चलना पड़ सकता है, क्योंकि वो अगर रास्तों में आपको बैठने की इजाज़त दें तो रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों का मजमा होता है, तो इसके लिए आप वक्ती तौर पर, ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार रहें, और अभी अपने आप को अयाम हज से पहले आप अपने आप को बिल्कुल मत थकाएं, और हज की तैयारी रखें, मतलब गारे हीरा या गारे सोर, या आप बहुत ज़्यादा हरम में मत जाएं, ताकि ये ना हो कि आप कहीं बीमार पड़ जाएं और हज में आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। तो ये है पहला पड़ाव आज़मीन हज का, वादी मीना, और इसके बाद फिर पहले दिन यहाँ पर क़याम करेंगे, और उसके बाद रात से ही मूवमेंट शुरू हो जाएगी अरफात की जानब, मैदान अरफात की जानब, जो कि 9 ज़िलहज को वहाँ पर तमाम आज़मीन हज पहुँच जाते हैं, जो कि रुकन आज़म है हज का। तो ये हज के याम है, और ये खैमा बस्ती आप देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद आप बताएंगे कि अरफात के बाद आपने कैसे मूव करना है, और कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे मूव करना है। जी।